أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. پچھلی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا. بنیادیں گم ہو چکی تھیں طوفان نوح میں. وہاں پر بہت ساری ریت اکٹھا ہو گئی تھی اور وہ جگہ بالکل نامعلوم ہو گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے عرض کیا کہ رب العالمین میں اس کام کے لیے تیار ہوں مگر وہ جگہ تو معلوم نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کا انتظام فرما دیا. ایک بونر بھیج دیا اور وہ وہاں کی ساری ریت اٹھا لے گیا، منتقل کر دیا دوسری جگہ پر اور اس کی بنیادیں کھل گئیں. اس کے بعد باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اب تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرکز توحید ہے، یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے. میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو توحید پرست لوگ یہاں پر آئیں گے عبادت خداوندی کے لیے، ان کے لیے یہ جگہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے. یہاں پر کسی قسم کی گندگی نہ ہو، نہ عقیدے کی گندگی ہو، نہ عملی گندگی ہو اور نہ کوئی یہاں پر ایسی گندگی ہو جو جس سے گھن کی جاتی ہے. کسی قسم کی گندگی یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا حکم دیا بیت اللہ شریف اور حرم شریف کے سارے علاقے کو بالکل پاک صاف رکھنے کا، اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ ابراہیم اب اعلان کرو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، لوگوں حج کے لیے آؤ. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہچک رہے تھے کہ میں یہاں ایک جنگل میں ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے تم حکم پورا کرو. وہ آواز جائے گی کہ نہیں جائے گی، کہاں تک پہنچے گی کہاں تک نہیں پہنچے گی، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی حکمت سے اس آواز کو تمام روحوں تک پہنچا دیا.
اور تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ ابراہیم جب تم یہ آواز لگاؤ گے اور بتاؤ گے کہ اللہ کے گھر پر حج کرنے کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ، تو تم دیکھو گے کہ لوگ چاروں طرف سے، گلی کوچوں سے، اوپر سے، نیچے سے، مضبوط سواریوں سے، کمزور سواریوں سے لوگ چاروں طرف سے چلے آ رہے ہیں، دور دراز راستوں کو طے کرتے ہوئے لوگ یہاں پہنچیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب لوگ آئیں گے تو یہاں ارکان کیا ادا کریں گے، پھر ان ارکان کی تعلیم دی گئی۔ وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کچھ مقررہ دن ہیں، ان دنوں میں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات دنیاویہ اور اخرویہ کے لیے رب العالمین سے دعائیں مانگنا ہے۔ یہ مقررہ دن کون سے ہیں، اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھا جائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک احرام نہیں باندھا ہے اب وہ احرام باندھ لیں گے، اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قیام کریں گے، وقوف کریں گے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے۔ کس طرح ہوگا وہ کتاب الحج کے اندر اس کی ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں جانا ہے، پھر حکم یہ ہے کہ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور ظہر اور عصر سے فارغ ہونے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول رہنا ہے شام تک۔ شام کو جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اب وہاں سے کوچ کرنا ہے، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ اب وہاں سے کوچ کیا جائے گا، وہاں سے سفر کیا جائے گا، اور مزدلفہ کی طرف روانگی ہو جائے گی۔ تمام حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب ارکان بتلائے گئے کہ اب وہاں سے کوچ کرنا ہے اور مزدلفہ جانا ہے۔ یہ جو اگلی رات ہوگی اسی میں مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب بھی ادا کی جائے گی اور عشاء کی نماز بھی ادا کی جائے گی، چونکہ عشاء کا وقت ہو ہی چکا ہوگا، بہت جلدی پہنچیں گے تو بھی ہو چکا ہوگا، اور مغرب کا وقت تو ختم ہی ہو چکا ہوگا وہاں پہنچتے پہنچتے۔ تو بہرحال اب مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پر ادا کی جائے گی مزدلفہ میں۔ وہ رات کتنی بھی ہو جائے، رات کا 11 بج جائے، 12 بج جائے، 1 بج جائے، 2 بج جائے، لیکن بہرحال اب یہیں پر دونوں نمازیں ادا ہونی ہیں۔ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہونا ہے۔ جب رات گزر جائے گی اور وقوف مزدلفہ سے فراغت ہو جائے گی اور اب دن نکل آئے گا تو پھر وہاں سے کوچ ہوگا اور مینا کی طرف آئیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد میں پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی، کنکریاں ماری جائیں گی، اور کنکریوں سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر قربانی کی جائے گی، اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر بال مڈائے جائیں گے، چاہے بال مڈایا جائے اور چاہے بال کٹایا جائے، بہرحال دونوں جائز ہے۔ تو سر کے بالوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد احرام کھل جائے گا۔ اس کے بعد
پھر جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ اب طواف زیارت ہوگا، طواف زیارت کر لینے کے بعد میں اب آدمی احرام سے بالکلیہ نکل جائے گا، اور جتنی چیزیں حالت احرام میں منع تھیں اب وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، اور ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے جس کو میں مختصراً عرض کر رہا ہوں یہاں پر آیت کی مناسبت سے۔ باقی یہ کتاب الحج باقاعدہ مستقل ایک کتاب ہے، اور اس میں سارے ارکان کو بالتفصیل ذکر کیا جاتا ہے، اور حج کرنے والے حاجیوں کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر اعمال اور ارکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ کا ذکر اس طرح سے بھی ہوگا کہ اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کیا جائے گا، یعنی وہاں پر قربانی کی جائے گی۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، انعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کو جن کو آدمی پالتا ہے۔ تو پالتو جانوروں کی ہی قربانی ہوتی ہے، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس کو خود بھی کھاؤ، جو گوشت ملے گا اس قربانی کا، قربانی تو ہو گئی اللہ کے نام پر۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم نے اپنے مال کو لے جا کر اللہ کے نام پر قربان کر دیا، بس یہ جو دل کا جذبہ ہے اور دل کے اندر جو یہ امنگ ہے، بس یہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، باقی گوشت پوست جو ہے وہ تھوڑے اللہ کے یہاں جائے گا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ چونکہ یہ قربانی میرے نام پر ہوئی ہے تو گویا یہ میری ہوئی، اب میری چیزیں جو ہیں وہ سب میرے بندوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے بندوں کے لیے اجازت دے دی کہ سب اس کو استعمال کریں، مالدار بھی کھائیں، غریب بھی کھائیں، دوست احباب بھی کھائیں، سب کو کھاؤ اور کھلاؤ۔ اسی لیے قربانی کا گوشت قربانی کے گوشت کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کے کسی جز کو بیچ کر کے اس کی قیمت استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلا کھال ہے تو کھال کوئی کھائی جانے والی چیز تو نہیں ہے، عام طور پر آدمی نہیں، بعض لوگ کھاتے بھی ہیں لیکن اس میں بڑا جھنجھٹی کام ہے، عام طور پر نہیں کھائی جاتی، نہ کھاؤ، لیکن اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ سب جتنے اجزاء ہیں قربانی کے وہ سب اللہ کے لیے ہیں، جب اللہ کے لیے ہیں تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا، بیچ کر کے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یا تو لوگوں کو کھلا دیا جائے، اور اگر بیچا گیا ہے تو اس کی جو قیمت ملی ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دی جائے، اس کو خود نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ یہ معنی ہے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خاص طور سے قربانی کے گوشت کو غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کو ضرور پہنچانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مالدار لوگ قربانی کر کے اور خود ہی سب ہضم بھی کر جائیں یا مالداروں کو کھلا دیں، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، یہ غریبوں مسکینوں کو پہنچنا ضروری ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود استعمال کرو اور ایک حصہ اپنے دوست احباب مالدار غریب سب کو کھلاؤ، اور ایک حصہ خاص طور سے فقیروں، محتاجوں اور مسکینوں کو پہنچاؤ۔ اب اپنے لوگوں کے یہاں ایک دستور ہے کہ کچھ خود کھا لیتے ہیں، بقیہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، تقسیم میں اس کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے کہ کس کے یہاں جا رہا ہے، زیادہ تر مالداروں کے یہاں جاتا ہے، اس لیے کہ مالداروں سے تعلقات ہوتے ہیں،
مالدار ہوتا ہے وہی قربانی کرتا ہے، اور مالداروں سے اس کے دوستانہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں اپنی قربانی کا گوشت اپنے دوستوں کے یہاں میں تو سارا کا سارا تو مالداروں کے یہاں چلا جاتا ہے، اس کی رعایت نہیں کرتے کہ ہمارے گوشت کا کچھ حصہ غریبوں کے یہاں بھی پہنچنا چاہیے، جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہیں، جن کی حیثیت قربانی کرنے کی نہیں ہے یا قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کے یہاں اس گوشت کو پہنچنا چاہیے۔ اس کی لوگ رعایت نہیں کرتے، جبکہ یہ ان کا حق ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت میں مالدار خود کو کھانے کھلانے کا ذکر کر دیا گیا، مگر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو فقراء ہیں، جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں کو کھلاؤ۔ تو مالداروں کا ذکر بلکہ اللہ نے نہیں کیا، وہاں تو اجازت دی، مگر فقیروں کا اور مسکینوں کا تذکرہ خاص طور سے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ۔ اچھا قربانی ہو گئی، تو دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا ابھی کہ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر بال کٹوایا جاتا ہے، ناخن ترشوائے جاتے ہیں، منہ زیر ناف کو صاف کیا جاتا ہے، اور بغل کے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے غرض کی، اور مونچھیں ترشوائی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کراؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ مونچھیں صاف کر دو۔ یہ ہے حضور کا طریقہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کہ داڑھی ہو، داڑھی کے بال ہوں، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہ بس اپنے من سے جتنا بڑھنے دو، ایسا نہیں، ایک مشت داڑھی ہو اور اغل بغل کے بال بھی درست کر لیے جائیں، یہ نہ ہو کہ داڑھی ہو اور بکھری ہوئی ہو، آدمی بھالو معلوم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ داہنے اور بائیں کے بالوں کو بھی سنوار کے رکھنا چاہیے، اور سامنے جو داڑھی ہے وہ بھی بس ایک مشت کی ہو، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خشخشی داڑھی یہ مسلمانوں کی داڑھی نہیں ہے، یہ مجوسیوں کی داڑھی تھی۔ مجوسیوں میں بعض لوگ خشخشی داڑھی رکھتے تھے اور بعض لوگ ایک دم سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ دنیا میں عجیب عجیب دستور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو متوسط درجہ تھا اس کو اختیار فرمایا، اور حضور کا جو طریقہ کار ہے دنیا کے تمام طریقوں سے الگ تھا۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اب یہ اپنے داڑھی کے بالوں کو بھی سنوار لیا جائے، مونچھوں کو بھی کاٹ دیا جائے، ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیے جائیں، اور پورے بدن کو صاف کر لیا جائے۔ جو بال وغیرہ اگے ہوئے ہیں جن کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو بھی صاف کر دیا جائے، اور آدمی ایک دم سے پاک صاف ہو جائے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ۔ پچھلے زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ منتیں مانا کرتے تھے، اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ چنانچہ لوگ اپنے ہدی کے جانور ساتھ میں لے کے جاتے تھے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد میں وہ اپنی قربانیاں کرتے تھے۔ تو قربانی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، مثلا مالدار ہے، مقیم ہے، تو اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے، تو اس کو اپنی قربانی تو کرنا ہی ہے۔ کبھی کبھی کچھ گناہ حج کے زمانے میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی سزا میں قربانی واجب ہوتی، جس کو کہتے ہیں دم دینا، دم واجب ہوتا ہے۔ وہاں اگر آدمی سے بعض غلطیاں ایسی ہیں جو وہاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ اس غلطی کی مکافات میں قربانی کرو، اس کو کہتے ہیں دم دینا۔ تو یہ جو دم دینا واجب ہوا ہے یہ قربانی بھی کی جاتی ہے، یہ الگ سے ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج تمتع اور حج قران میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حج تمتع میں آدمی کو ایک قربانی دینی پڑتی ہے تمتع کی وجہ سے،
اور اسی طرح سے حج قران میں بھی قربانیاں دی جاتی ہیں. اس کی تفصیلات سب فقہ کی کتابوں میں ملے گی اور ضرورت پڑے گی تو بتایا جائے گا. یہاں تو میں اجمالی ذکر کر رہا ہوں. تو اب یہ کئی قربانیاں ہو گئی. اگر مالدار ہے اس کے اوپر قربانی واجب، وہ قربانی بھی کرنا ہے. قران یا تمتع کر رہا ہے تو بھی قربانی کرنا ہے. کوئی جنایت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے شرعاً اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی، وہ قربانی بھی کرنا ہے. قربانی کی ایک چوتھی قسم یہ تھی کہ لوگ پہلے سے نظر مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا جو بہت اہم ہے، اگر وہ ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، حرم شریف میں قربانی کروں گا، بیت اللہ شریف کے پاس میں قربانی کروں گا، حج کے میدان میں قربانی. اس قسم کی نظریں ماننے کا دستور دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ دستور جاری تھا. اس لیے کہ خانہ کعبہ جب سے بنا تب سے اس کا حج ہو رہا تھا اور دنیا کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. تو مختلف قسم کے لوگوں کے اعتقادات بھی تھے اور اعمال بھی تھے. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نظر مانتے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو حج کے زمانے میں ہم قربانی کریں گے. یہ قربانی جو ہے نظر کی قربانی کہلاتی ہے. تو اگر کسی آدمی نے نظر مان رکھی ہے تو اس نظر کی قربانی مستقل الگ یہ قربانی، وہ قربانی جو میں نے عرض کیا تو اپنی جگہ پر ہے. یہ قربانی نظر کی قربانی ہے، یہ قربانی بھی دینا ہے. اس کو قرآن اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو نظر مان رکھی ہے اس نظر کو لوگ اپنی پوری کریں. جو نظر مان کے گئے ہیں اس کو پوری کریں. اب بات نظر کی آ گئی. یہاں پر حضرات مفسرین نے نظر کا مسئلہ بھی اٹھا دیا. نظر کے بھی بہت سے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ مستقل اس کی ایک کتاب ہوتی ہے. تو اجمالاً نظر کی جس چیز کی آدمی نظر مانتا ہے وہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو امر طاعت ہے، مثلا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنا روزہ رکھوں گا، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنی نفلیں پڑھوں گا. یہ سب امور طاعت ہیں. اگر کسی نے ایسی نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ایسی طاعت اور اطاعت کا کام کروں گا تو اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی نظر مانتا ہے اگر میرا فلاں گناہ کے کام کی نظر مانتا ہے. مثلا کہا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا. اب ظاہر ہے کہ شراب تو اسلام میں حرام ہے، شراب کی اجازت تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک ایسی نظر ہے کہ جو معصیت کا عمل ہے. کسی نے نظر مان لیا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلاں سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کو یہاں سے اجاڑ دوں گا. ظاہر ہے کہ یہ جتنی نظریں ہیں، جتنے کام ہیں، یہ سارے کے سارے ممنوع ہیں، معصیت ہیں، گناہ کے کام. اگر کسی آدمی نے ایسی نظر مان لیا تو اس نظر کا پورا کرنا تو منع ہے. یہ نظر تو پوری کر نہیں سکتا. کسی نے نظر مان لیا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں ناچ کراؤں گا، رنڈی نچاؤں گا، ڈھول بجواؤں گا. اب یہ سب امور معصیت ہے. اگر کسی نے ایسی نظر خدا نخواستہ مان لیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ نظر اب اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، مگر اس کام کو نہ کرے. یعنی گناہ کے کام کی اگر نظر مانا ہے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے.
مگر یہ قسم کے درجے میں آ جائے گی بات. جو نظر مانی تھی اب یہ نظر قسم بن جائے گی، اور جو قسم بن گئی اب اس کو پورا کرنا جائز ہے نہیں اس کے لیے، تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر امر مباح کی نظر مانی ہے، ایسی چیز نہ تو دین میں ضروری ہے، نہ کوئی بہت بڑا کار ثواب ہے، مباح ہے، جائز ہے. مثلا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں گوشت پکا کر کے کھاؤں گا، تو گوشت کا کھانا کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ دینی اعتبار سے کوئی ضروری ہو، واجب ہو، فرض ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایک مباح چیز ہے، چاہو کھاؤ چاہے مت کھاؤ. اگر ہمارا فلانا کام ہو گیا تو ہم رسیاؤ پکائیں گے، ہم زردہ چڑھائیں گے، ہم پلاؤ بنائیں گے، یہ امر مباح کی قسم ہے. اس کو پوری کر لینے کی اجازت ہے. امر مباح ہے، چاہو تو پورا کر لیں. ایک صحابیہ تھی، حضور میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے جہاد میں، تو انہوں نے نظر مان لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب سلامتی کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ واپس آ گئے تو میں حضور کے سامنے دف بجاؤں گی. دف بجاؤں گی. یہ دف جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا سوپ ہوتا ہے، یا جیسے آپ کی تھالی ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ایک طرف کھلا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف بنا ہوا ہوتا ہے. ایک طرف بجانے زیادہ آواز نہیں ہوتی، ہلکی آواز ہوتی ہے. یہ دف جو ہے کسی وقت میں بجانے کی شریعت میں اجازت بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے اپنے یہاں کہ کسی گم ہوئی چیز کا اعلان کیا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے ڈگی پیٹنا، ڈگی پٹائی جاتی تھی. تو ڈگی کیا ہوتی تھی؟ حقیقت میں وہ دف بجا کر کے اعلان کرتا تھا. اعلان کرنے والا یہاں سگرا پر ایک ہیلا تھا، وہ اعلان کرتا تھا، ہم نے دیکھا تھا اس کو. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ سوپ لیے رہتا تھا اور اسی کو بجاتا تھا پہلے، اور جب بجاوے تو سب متوجہ ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے، تو پھر اس کے بعد اسی میں وہ اعلان کر دیا کرتا تھا. تو یہ ہے شکل. دف بجانے کی بعض مواقع پر اجازت ہے جبکہ کوئی اعلان مقصود ہو. اجازت ہے تو گویا ایک امر مباح ہوا. تو انہوں نے قسم کھا رکھی، انہوں نے نظر مان لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر حضور سلامتی کے ساتھ میں دف بجاؤں گی، حضور کے سامنے بجاؤں گی. اب حضور الحمدللہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، صحابہ بھی آ گئے. تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے ایسی نظر مان لی ہے، آپ کیا فرما رہے؟ حضور نے فرمایا بھائی اپنی نظر پوری کر لو. جب تم نے نظر مانی ہے کر لو پوری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تین قسم کی نظریں مانی جاتی ہیں. یہاں پر مجملاً میں نے عرض کیا، ورنہ نظر کا مسئلہ اتنا ہے کہ مستقل اس کی ایک کتاب ہوتی ہے جس میں نظر کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک اس کی تاکید کر رہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی نظر تم نے مان رکھی ہے تو اس نظر کو اب پوری کر لو. یہ پوری کر لینے کا وقت آ گیا. اب قربانیاں ہو گئیں، نظر پوری ہو گئی، سب پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اب بیت العتیق سے مراد بیت اللہ شریف ہے. اب خانہ کعبہ کا جا کر کے طواف کرنا ہے. اندازہ یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے طواف زیارت کی طرف، اس لیے کہ قربانی کرنے کے بعد میں حلق ہوتا ہے، حلق ہونے کے بعد میں رمی ہوتی ہے، رمی کے بعد میں پھر طواف زیارت ہوتا ہے. تو طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. آگے آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ معاملہ یوں ہے جیسا کہ بیان کیا گیا، یعنی یہ ایک اہم حکم ہے. یہاں پر ذالکہ سے پہلے یا بعد میں کچھ عبارت محذوف ہے.
بعض لوگوں نے کہا احفظ ذالکا، اس کو یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کا تعلق ایام حج سے ہے، اس لیے ان کو یاد رکھو۔ وجہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، چاہے جتنے بڑے بڑے عالم ہوں، حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو حج کے مسائل کو پھر سے دیکھنا پڑتا ہے اور پھر سے اس کو اب یادداشت میں لانا پڑتا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا، وہاں دھوکا ہو جاتا ہے۔ مجمع اتنا بڑا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی کتاب ہوتی ہے، اور مسئلہ بھی اگر کسی سے پوچھا جائے تو مختلف مسالک اور مختلف فقہ کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، صحیح مسئلہ بھی نہیں ملتا۔ اگر کسی سے پوچھا بھی جائے تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیال کے حساب سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر مجھے بھی دشواری پیش آئی تھی، اور ایک واقعہ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی تھی جو کتاب الحج کے نام سے تھی، اتنے بڑے تو عالم تھے۔ اب حج کرنے کے لیے گئے تو کوئی کام غلط ہو رہا تھا ان سے، تو وہاں کا ایک دیہاتی بھی حج کر رہا تھا، تو اس نے جب ان کو دیکھا تو ان کو ٹوکا، کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کرو۔ تو یہ ٹھمک گئے تو اس نے کہا ڈانٹ کر کے کہ اگر تمہیں حج کرنا نہیں آتا تھا تو ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیا ہوتا۔ خود ملا علی قاری ہی ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، مگر وہاں پر غلطی ہو رہی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ارکان عمر میں ایک مرتبہ تو ادا کرنے کا وقت ملتا ہے، اب مسائل بہت سارے ہیں، جتنے نماز کے مسائل ہیں اتنے ہی حج کے مسائل ہیں، کہاں تک آدمی یاد رکھے گا؟ تو وہاں جا کر کے غلطی سب سے ہی ہو جاتی ہے۔ اب ایک موقع پر مجھے بھی بڑی پریشانی پیش آ گئی تھی جب اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک مسئلے میں مجھے بڑا الجھاؤ ہو گیا تھا۔ وہاں کے مفتی صاحب سے جا کر کے میں نے رجوع کیا تو انہوں نے فقہ حنبلی کے مطابق مسئلہ بتا دیا، میں بہت پریشان ہوا، حالانکہ میں اپنی کتاب الحج لکھ کے گیا تھا اپنے قلم سے، مگر وہ مسئلہ اس وقت یاد نہیں آیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اسی لیے تاکید کی جا رہی ذالک احفظ ذالک، اس کو یاد رکھنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو آدمی اللہ کی حرمتوں کی عظمت کرتا ہے، اللہ کی حرمتوں کی عظمت، جن مقامات کو اللہ نے ذی احترام بنایا ہے، جن چیزوں کو اللہ پاک نے ذی احترام بنایا ہے، اس کی حرمت کو قائم رکھنا، اس کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا۔ یہاں اشارہ ہے منہیات کی طرف، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کر دیا ہے اور شریعت میں ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، بہت بڑی چیز سمجھنا، سمجھے؟ من یعظم حرمات اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بہت اہمیت دینا، بہت بڑی چیز سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا۔ وہ اسی درجے میں جس کو کہتے ہیں اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، بہت بڑی چیز ہے۔ جو اللہ کی حرمتوں کا احترام رکھتا ہے اور اس کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اللہ پاک کے پاس ثواب کے لحاظ سے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس آیت میں اب تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ چوپائے جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں، یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ جتنے شکاری پرندے ہیں اور جتنے شکاری جانور درندے ہیں
ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جن جانوروں کو دیکھ کے گھن آتی ہے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، جس میں حوام اور حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، مثلا سانپ، بچھو، نیولا، چوہا، چوہیا وغیرہ اس قسم کے جو جانور ہیں یہ گھن والے جانوروں میں سے ہیں۔ اور بڑے جانوروں کی تفصیل بتا ہی دیا کہ شکار کرنے والے درندے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اور جو پرندے شکار کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے 5 انگلیاں دی ہیں، پنجہ رکھتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ایسے جانوروں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ احلت لکم الانعام، جو گھروں میں پالے جانے والے جانور ہیں یہ تمہارے لیے حلال۔ ظاہر ہے کہ پالے جانے والے جانوروں میں گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہی سب چیزیں ہیں، مرغی ہے، بطخ ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اجمالی بات بیان فرمائی گئی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے یا ان چیزوں کے جن کو قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں تمہیں سنا دیا گیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کو تمہیں دوسری آیتوں میں سنا دیا گیا ہے۔ وہ کا آیت کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ یہ پوری تفصیل اس کے اندر 10-11 چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل۔ تو اس تفصیل میں حرام چیزوں کو بیان کر دیا گیا، بس ان حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال کے دائرے میں رہنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا اور مسلمان ہونے کا تقاضا۔ آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ 2 باتوں کی خاص طور سے تاکید فرمائی اللہ پاک نے۔ ایک تو یہ ہے کہ بتوں کی گندگی سے بھی دور رہنا۔ بت پرستی کی گندگی یہ عقیدے کی گندگی ہے، اور یہ عقیدے کی جو گندگی ہوتی ہے آدمی کو کل گندا کر دیتی ہے۔ تو اپنے عقیدے کو بھی صاف ستھرا رکھنا اور اس کو گندگی سے بچانا۔ اور ایک گندگی جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں تو ایسے لوگ بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں جو پکے نمبر 1 کے جھوٹے ہوں اور نمبر 1 کے دغا باز ہوں، فریبی ہوں، دھوکہ باز ہوں، وعدہ خلافی کرنے والے ہوں۔ انہی لوگوں کو آج کل بڑا روشن خیال سمجھا جاتا ہے، ایسا میں بڑا ہوشیار آدمی ہے، بہت عقل مند آدمی ہے کہ گرگٹ کی طرح سے اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، دھوکے باز۔ تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ تو جھوٹ سے اور تمام فریب کاریوں اور مکاریوں سے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رہنا، یہی معنی ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب بس یہیں پر درس کو ختم کرتا ہوں، اگلی آیتوں کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔